جن مشینوں کے سہارے پر تو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ ابلیس کی ہے، انسان مشینی نہیں ہے، اور اللہ کا بندہ تو بالکل بھی مشینی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور آگے اقبال نے کہا ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا۔ کہہ رہا ہے کاش کہ تو اپنی مٹی کو اور اپنے وطن کو اور اللہ نے جہاں تجھے پیدا کیا اس کو سمجھ جا، ورنہ تو یورپ کی تمنا رکھتا ہے اور یورپ کے رستے پر جانا چاہتا ہے۔ تو وہ اقبال نے کہا نا، دیا آپ پڑھے تھے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور اقبال نے آگے کہا اٹھا نہ شیشہ گران افرنگ کی محتاجی۔ اقبال کہتا ہے افرنگ، شیشہ گران افرنگ، اقبال کہتا ہے انہوں نے شیشے کے پرلی جانب ایسے کٹاؤ کر کے اپنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ تم جس جانب سے دیکھو وہ تمہیں بڑی حسین اور بڑی جمیل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سارا افسانہ ہے، حقیقت میں اس کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ وہ چیز ایک ہے، ہزاروں رنگ سے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے اٹھا نہ شیشہ گران افرنگ کی محتاجی، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اقبال کہتا ہے یہیں اٹھ اور یہیں سے اپنے مقامات اور اپنے طاقت اور اپنی قوت اور اپنا نشاط ثانیہ اور اپنی بلندی پیدا کر۔ اور آخر میں اقبال نے کمال کہا، اقبال کہتا ہے کہ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا بوئے گل کا سراغ۔ اور کہتا ہے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اور اقبال کہتا ہے فقر مسیح و کلیم، کہتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جناب جو فقر کے رستے پر چلا ہو، جو جناب عشق کے رستے پر چلا ہو، وہ کبھی ناکام ہو۔ کہتا ہے فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم۔ کہتا ہے علم فقیہ بھی بناتا ہے، عالم بھی بناتا ہے، ریسرچر بھی بناتا ہے، پروفیسر بھی بناتا ہے، ڈاکٹر بھی بناتا ہے، لیکن مسیح اور کلیم نہیں بناتا، مقام مسیحت اور مقام کلیمیت نہیں دیتا علم۔ اور فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم۔ اور اقبال آگے کہتا ہے علم جو راہ، اقبال کہتا ہے کہ جو علم ہے نا یہ نئے نئے رستے تلاش کرتا ہے، یہ کبھی رستے میں جاتا ہے بھٹک کر واپس آ جاتا ہے، کبھی نئے رستے تک آدھے تک واپس آ جاتا ہے، کبھی جناب کسی اس کا کوئی رستہ یہ نہیں ہے کہ اس پر چلنے والا ہمیشہ منزل کو جائے گا۔ اقبال کہتا ہے یہ نئے جو راہ ہے، جو راہ مانی نئے نئے رستے تلاش کرنے والا، علم ہے جو راہ اور فقر ہے دانائے راہ۔ اقبال کہتا ہے جو عشق ہے نا یہ اپنا رستہ اتنی خوبی سے پہچانتا ہے کہ یہ جس رستے پر چلا جائے وہ رستہ منزل کو یعنی خدا تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے فقر کسان پر جب چڑھتی ہے تیغ خودی، یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ اسباب معنی نہیں رکھتے، کم از کم مومن کے لیے اسباب بالکل معنی نہیں رکھتے۔ اگر معنی رکھتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی 313 کو 1000 کے اوپر فتح نہ دے۔ کبھی بھی اسباب مسلمان کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ اقبال پھر کیا رکھتے ہیں؟ کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات۔ اقبال کہتا ہے معنی کہ جناب مال و دولت یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے جو عشق کے رستے پر اور جو کم اسباب ہو کر تجھے میسر آئے گا نا وہ کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ سے تو کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ یہ اقبال کی نصیحت ہے، کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، یعنی جسور مانا یہ جسارت کا مخفف ہے اور غیور غیرت کا مخفف ہے۔ کہتا ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم تمنگری سے نہیں۔ اور اقبال آگے خود کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ نہ کہہ کہ تو سمجھ کر نہ سمجھ بنا ہوا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا کہ مومن کم تعداد میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہ دی ہو، اسباب ان کے کم ہو ان کو فتح نہ دی ہو۔ یہ تعداد میں، اسباب میں، گنتی میں، صفوں میں، مال میں، دولت میں، زر میں ہمیشہ کم رہیں گے، لیکن ان کو پہلی صف میں لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اور ہمارا تمام توکل معیشت پر ہے۔ لیکن اقبال
اقبال سرے سے یہ اقبال کو پڑھائیں گے تو پھر سارے چیخ اٹھیں گے. اقبال سرے سے معیشت کی نفی کرتا ہے, سرے سے. وہ کہتا ہے نہیں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, معیشت تو سارے جہاں کی. وہ کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. اس میں اقبال نے بالکل ذکر نہیں کیا. دو سپر پاور ہیں, دو. اور جس طرح آج رشیا اور امریکہ کر لیں یا چائنا اور امریکہ کر لیں, یہ ہے. اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. زور حیدر فقر بوذر صدق سلمان. یہ علامہ نے جو اسلوب اور جو بیان کیے نا وہ سارے چھپاتے ہیں. وہ پروفیسرز بھی چھپائیں گے, وہ مولانا بھی چھپائیں گے, وہ پیر بھی چھپائیں گے, وہ فقیر بھی چھپائیں گے, کیونکہ اقبال نے جو رستہ دیا ہے وہ رستہ اتنا اسلام کے مطابق ہے کہ کوئی دائیں بائیں پھر ہی نہیں سکتا. اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے دل بھی تیرا سوز سے خالی ہے اور آنکھ بھی تیری صاف نہیں ہے. تیری نگاہ میں وہ پاکی نہیں ہے, وہ حسن ہی نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں. ہے ذوق تجلی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کن, تو انسان پھر تب شروع ہوا ہے نا. کن کے بعد سارے خمیر گن لیے لیکن انسان نہیں بنا, آدم نہیں بنا, لیکن فرمایا کن. کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں, اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے تو نے کیا سمجھا ہے, تیرا ہمیشہ تجسس اور خیالات اور فکر اور جناب بڑھنا ہے. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں تم میدان میں. اللہ کہتا ہے 1000 فرشتے, پھر 2, پھر 4, پھر آخر میں کہتا ہے انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. رب ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, لیکن اس کے لیے پہلے تجھے میدان میں آنا پڑے گا. اور اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو. اقبال کہتا ہے یہ خاک ہے, ہم خاک پہنے ہوئے ہیں, صاحب ظاہر خاک ہی ہے ماوا ہمارا. تو اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو, توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہر و ماہ. اقبال کہتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو پڑھ دوں جی, خطرناک اقبال بھی پڑھ دوں وہ پھر ہضم نہیں ہونا. اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری, ایک فقر ہے میری سرمایہ شبیری, میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. اقبال کہتا ہے کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے نا, اگر اسباب اور مال اور جناب یہ ضروری ہوتی تو امام حسین کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے, کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے, بلکہ وہ اس وقت کے تمام اسباب اور فوجیں اکٹھی کرتے. اقبال کہتا ہے نہیں, جب حق کی بات آ جائے تو پھر رستہ وہی ہے جو امام حسین گئے. اور لوگ کہتے ہیں حج پر جانا ہے اور وہاں کرنا ہے, لیکن آپ یہ تاریخ درست کر لیں کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے مکہ معظمہ میں, اور امام حسین اپنا جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا احرام اتار کر کربلا جا رہے تھے. یہ بتایا کہ حج بھی اپنے وقت پر ہے, لیکن جب اسلام اور دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر سب سے پہلے ضرورت ان چیزوں کی ہے, پھر سب سے پہلے میدان میں آنا ضرورت ہے. اور یہ بھی نہیں کہ حسین خالی سجادہ نشین, حسین خالی صرف حسین ہے, نہیں, حسین اس وقت بھی 2 بڑی درگاہوں کا سجادہ نشین ہے, ایک حرم کعبہ کا اور ایک حرم نبی کا. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نکلنا باہر ضروری نہیں ہے, اسلام کے لیے ہمیں کیا, اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے, اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے. اسلام جو مولانا بیان کرتے ہیں وہ بھی نہیں, کیونکہ وہ خود نہیں چلتے, اور اسلام وہ بھی نہیں جو اندر خانقاہوں میں بٹھا کر بند کر کے رکھ دیا ہے, اسلام وہ بھی نہیں. اسلام اور چیز ہے. اقبال اسلام کیا ہے, اقبال کہتا ہے کہ تجھے میں بتاتا ہوں, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ادھر میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر.